السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام على بلد عدنان وعلى آله وأصحابه أولو البر والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی فضل کرم اور احسان ہے کہ جس مالک نے سنو اس دینی مجلس اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میرا دل بڑا خوش ہویا کہ پیچھے جب ماشاءاللہ میں اتنا پروگرام کر کے گیا تے ماشاءاللہ اینی خوبصورتی نہیں سی، یہ سپیکر نہیں سی، اے سی بھی لگ گئے ماشاءاللہ۔ قاری احمد محمدی صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محنت قبول فرمائے، اور انہاں دے رفقا ساتھی منتظمین جماعتی احباب نمازی اللہ سارے دی محنت قبول فرمائے۔ سونا رب دا گھر بن گیا ہے تے انشاءاللہ جویں تسی رب دا گھر سونا بنا دیتا ہے نا، اللہ جنت وچ تواڈے بھی گھر سونے بنائے گا، کہہ دیو انشاءاللہ۔ خطاب حضرت شیخ صاحب دا ہی ہونا ہے، میں تے چاہندے گلاں صرف تانوں بیدار کرن واسطے اکٹھیاں کرن واسطے بڑی دور تو سفر کر کے سائی وال دا سفر کو تھوڑا سفر نہیں، مہمان ساڑے کو تشریف لے آئے نے تے سانوں بھی چاہیے ہے کہ سجے کھبے جنے ساڑے جماعتی احباب دوست احباب نے سارے آن اور پوری دل جمی دے نال انہاں دا بیان سن۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑے دل اندر دین دی محبت پیدا فرما، علماء دا پیار پیدا فرما۔ محترم بھائیو، اے جڑا وقت ہے نا جڑا اللہ دے گھر چ بیٹھ کے گزار رہے جے، یہ کوئی معمولی وقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ، یہ ترغیب و ترہیب اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من غدا الی المسجد، جڑا بندہ اللہ دے گھر ول آندا ہے، اللہ دے گھر وچ آندا ہے، صبح آوے شام آوے کسے ویلے بھی آئے، فرمایا دین سکھن سکھان واسطے آندا ہے، آپ سرکار علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک انہوں حج دا ثواب دیندے تھے، حج دا ثواب۔ دعا کرو اللہ پاک سانو حج بھی نصیب فرما۔ تے وقت جیڑا مل گیا یہ دی پوری قدر کرو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مک جانے نے، تے جیڑی اللہ نے عمر دیتی ہے وقت دیتا ہے یہ دی بڑی قدر کرو، بڑا انہوں اہمیت دو۔ دعا کرو اللہ پاک سانو وقت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ پاک سانو اپنی زندگی دی قدر کرن دی توفیق عطا۔ آج جیڑی اسی زندگی گزار کے جانا ہے کی مطلب ہے کہ رب نے سانو پوچھنا نہیں بھی کتنا گزار کے آیا، میں تینوں عمر دیتی، رب نے ایک ایک ساہ دے بارے پوچھنا ہے۔ آؤ چاند ایک باتاں تے میرا سلام ہے، پوری محبت دے نال سننا ہے تے پورے چکنے ہو کے بیدار ہو کے پورے ذوق شوق دے نال انج سمجھو میں تانوں تیار کر رہے ہیں، تسی بیان سننا ہے، جے بیان ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سانوں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوال جلال فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے نیجے بولے اور یار درود پاک تے کیوں نہیں جے بول دے؟
اچھی گو صلی اللہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام دے قلب پاک نازل فرمایا انداز مولا پاک دا بڑا ہی پیارا تھے بڑا نرالا ہے او مسلمانوں نوجوانوں پاک نبی دے غلاموں اللہ پاک دا قرآن نازل ہو گیا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر اللہ پاک فرماندے نے کیا میں تنوں عمر نہیں دیتی جیڑا چاہندا اس وقت اندر اس عمر اندر سمجھنا چاہندا فرمایا سمجھ سکدا سی جیڑا قرآن نو سمجھنا چاہندا سمجھ سکدا سی جیڑا دین اسلام نو سمجھنا چاہندا سمجھ سکدا سی اولم نعمرکم کیا میں تنوں عمر نہیں دیتی اللہ پاک نے عمر عطا کیتی ہے مسلمانوں اور نوجوانوں پاک نبی دے غلاموں اے عمر دا ضیاء کر کے دنیا تو نہ چلے جایا جے اللہ پاک نے ایک ایک ساہ دا حساب لینا ہے اللہ پاک نے تیرے ایک ایک لمحے دا حساب لینا ہے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصدرک کے حاکم اندر حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر دینے کون عبداللہ ابن عباس نے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس نے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے میرے کریم نبی دے چچا زاد ویر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا عبداللہ دے در یتیم نے فرمایا آقا فرماندے نے اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزاں تو پہلے پنجا چیزاں نو غنیمت جان لے آجے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلا مختصر ذرا توجہ دینال سنے آجے وہ مسلمانوں وقت بڑا قیمتی ہے جوانیاں بڑیاں قیمتی نے زندگیاں بڑیاں قیمتی نے آقا فرماندے نے شباب کا قبل حرامی کا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جان لے اور جوانا ہے جوانیاں ہمیشہ نہیں رہنیاں آج تیرے بازو اندر طاقت ہے آج تیرے اندر بڑا زور ہے آج تو بڑے بڑے کام کر دینا ہے لیکن ایک گل یاد رکھی اے جوانیاں ہمیشہ نہیں رہنیاں اے جڑے بزرگ بابے نظر آمدے نے کی خیال ہے ہمیشہ تو بڑھے نہیں ہے اے بھی کسے ویلے جوان ہویا کر دے سی انہاں دے بازو اندر بھی قوت اور طاقت ہویا کر دے سی اور میں تے کیا کرنا تیری میری جوانی انہاں دی جوانی دے مقابلے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ تے بڑے بڑے پہاڑ کرا دیا کر دے سی اوے مسلمانوں آئی جوانی ہر کوئی ویمدار تے جاندی کسے نہ ڈٹھی انہاں نو پوچھ کے ویکھ لے انہاں نے کہنا انج لگدا جویں کل جوان سا تے جوانی لنگ گئی ہے پتہ نہیں لگا کیڑے ویلے جوانی گزر گئی آقا فرماندے نے اغتنم خمسن قبل خمسن فرمایا بڑھاپے تو پہلے جوانی نو غنیمت جان لے کی مانا جڑے کم بندہ جوانی اندر کر سکدا ہے بڑھاپے اندر نہیں جے کر سکدا بڈھا بابا بہ جاوے اٹھیا کوئی نہیں جے جاندا آدھے جے کئی جناب کئی سجدہ نہیں جے کر سکدے کئی جناب کھلو کے نماز نہیں جے پڑھ سکدے کئی رکوع نہیں جے کر سکدے اے جوانیاں طاقتاں ہمیشہ نہیں رہنیاں اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرامی کا وصحتک قبل سقمی کا دوسرے نمبر تے میرے کریم نبی فرماندے نے فرمایا سے تندرستی نو
بیماری تو پہلے غنیمت جان لئی اے مسلمانوں صحت اللہ پاک دی طرف بہت بڑی نعمت ہے لوگ سیانے لوگ کہندے نے صحت تندرستی ہزار نعمت ہے بلکہ میں تے کہنا صحت تندرستی بے شمار نعمت ہے اس نعمت دی قدر پوچھنی ہوتے بیماراں نو پوچھ کے ویکھ لے آ ویکھنا جنہ دیاں جناب رات دے ایک ایک منٹ بڑا قیمتی لنگدا ہے جنہ دی زندگی دا ایک ایک پل بڑا مشکل گزردا ہے اے مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری تو پہلے سے تندرستی نو غنیمت جان لو لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک صحیح بخاری شریف اندر آقا فرماتے نے اے بھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتاں ایسیاں جنہ دی اکثر لوگ قدر نہیں کر دے آقا کریم فرماتے نے الصحت ایک صحت تندرستی ہے والفراغ اور ایک فارغ وقت ہے اللہ نے ٹائم دیتا ہے وقت دیتا ہے یار کچھ کر لو اللہ نے ٹائم وقت دیتا ہے فرمایا دو نعمتاں اکثر لوگ ساڑھے جوانہ دیاں جوانیاں کداں گزر دیاں نے ویندے جنا چونکاں کھلوتیاں گزر جاندیاں نے جناب گلیاں جو پھردیاں گزر جاندیاں نے حمامات تے گپاں ماردیاں گزر جاندیاں نے جناب موبائل چلندیاں ہی گزر جاندیاں نے او بھائی موبائل بھی چلاؤ تو لیکن اینا تے نہیں بھی ہر کم میں جناب ہر کم بھول کے بندہ موبائل چ لگا رہے اے بھی کوئی طریقہ کار نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا ایک صحت تندرستی دوسری جناب فارغ وقت ہے اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے تے تیسری گل میرے نبی پاک نے کی فرمائی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وقنا کا قبل فقری کا فرمایا فقیری تو پہلے اگر اللہ پاک نے مال دیتا ہے غنا دیتا ہے اللہ پاک نے دولتاں دتیاں نے رزق روٹی دی فراوانی دیتی ہے آقا کریم فرماندے نے دی بھی قدر کر لو اے مسلمانوں قدر کیے اللہ پاک مال دوے تے دی قدر کیے انہوں اللہ دی راہ اندر لٹایا جائے انہوں نیک لوگاں تے خرچ کیتا جائے انہوں نیکی دی راہ اندر جناب صرف کیتا جائے اے مسلمانوں لیکن اسی معاشرے اندر ویکھنے ہیں جدو نیکی دی گل آندی ہے نا تے جناب بڑا اوکھا ہو کے کوئی مسجد دی گل کر دی الا ماشاءاللہ سارے دی گل نہیں کئی بندے بڑے اوکھے ہو کے 500,000 دا نوٹ کڈن گے جدوں نیکی دی واری آئے گی تے لیکن جدوں دنیا دی واری آئے گی شادی بیاہ دی واہ جی واہ پھر تے انج لگدا ہے اس تو بڑا سوداگر ہی دنیا تے کوئی نہیں بے تحاشا مال لٹائے گا نا ایدی قدر ہے وینو نیکی دے راہ اندر صرف کر دعا کرو اللہ پاک سانو نیکی دے راہ اندر مال لگان دی توفیق عطا تے چوتھے نمبر تے نبی پاک نے کی فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے وفراغ کا قبل شغلی کا فرمایا فارغ وقت نو بھی فرمایا غنیمت جان لے فرمایا مصروفیت تو پہلے فارغ وقت نو غنیمت جان لے اللہ پاک دی طرفوں تینو جناب فارغ وقت مل گیا ہے تے دے تو فائدے حاصل کر لے اے جناب قرآن پڑھ اللہ نے تینو وقت دیتا ہے نا اللہ پاک دا قرآن پڑھ لے اللہ پاک نے وقت دیتا ہے قرآن دا ترجمہ ہی پڑھ لے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وفراغ کا قبل شغلی کا اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے پنجویں جڑی گل بیان فرمائی ہے نا آقا فرماندے نے وحیات کا قبل موتی کا وحیات کا قبل موتی کا آقا آخری میری گل تے میرا سلام دے آقا کریم فرماندے نے موت تو پہلے زندگی نو غنیمت جانو اے مسلمانوں میں جڑی آیت پڑھی ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر اللہ ہمدے نے میں تینو عمر نہیں دیتی جو کرنا چاہتا کر سکنا سے اے قرآن دا ترجمہ پڑھنا چاہتا پڑھ سکنا سے اے قرآن حفظ کرنا چاہتا پڑھ کر سکنا سے اور بھی کوئی نیکیاں دے کم کرنا چاہتا اگر تو اپنی صلاح چاہتا کر سکنا سے میرے نبی پاک نے فرمایا وہ حیا
حیاتک قبل موتک، فرمایا موت تو پہلے زندگی نو غنیمت جانے آجے، اور مسلمانوں مر جانا ہے، مر جانا ہے، ہمیشہ کسے نہیں دے رہنا، آخر اس دنیا نو چھڑ جانا ہے۔ او چھڑ دئیے ساریاں غفلتاں، او چھڑ دئیے گناہ، اور چھڑ دئیے رب دیاں نافرمانیاں تے بغاوتاں۔ آج جی رب کو معافی مانگ لئیے، خدا دی قسم ہے میرا رب تو ہوئے چکڑ پڑیاں نو گل آ لیندا ہے، کٹے رڑیاں نو گل آ لیندا ہے، ساری زندگی دے پاپی تے گناہگار رب دے سامنے انج کر کے ترلا مار دے نا سچے دلوں، رب ساری زندگی تے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر کے جنت دا وارث بنا دے۔ تے اج معافی مانگ لیے، اے دو چار میرے جملے تے میری سلام۔ کر لتوبہ یار جانائی مر بندیا، کر لتوبہ یار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، دنیا دے وچ ایویں نہ تو خوب چلیا، او دنیا دے وچ ایویں نہ تو خوب چلیا، بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں کلیا، او یا نیکیاں کر لے چار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، تو کی شیویں خان سکندر ٹر گئے نے، کچھ نہیں لے گئے سب کچھ تھی چھڑ گئے نے، او نام موت من چوں وسار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں، جڑے پچھے ساڑی دوڑ لگی ہے اجنا حرام بھی نہیں دا، حرام بھی نہیں ویندا، حلال بھی نہیں ویندا، ہر طرح بس مال ہونا چاہیے ہے، اور اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں، لے جانی جان مولت دینی نہیں، او نام ماڑی محل اسار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، آخری جملہ تے میرا سلام ہے، اوے آج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے، آکھی ہے نا یار نماز پڑھیا کرو، قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا، قاری صاحب یار قرآن ہی پڑھ لے، قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا، یار آپ کو ترجمہ پڑھ لے ٹائم ہی نہیں لگتا، یار 10 منٹ ہی کلاس ترجمہ کلاس ٹائم ہی نہیں لگتا، آج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے، مٹی تھلے بندیا کل نو دبنا ہے، اوے آ کر لے سوچ وچار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر، اللہ آندے نے دسن والے آئے، سمجھان والے آئے، سنان والے آئے، ڈران والے آئے، فرمایا جے نہ پھر بھی نہ منے گا اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا، پھر کہے گا نعقلو او کننا نعقلو نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کو عقل کیتی ہوندی، کو گل سمجھی ہوندی، کو دماغ چپائی ہوندی، کو سنی ہوندی، آج انہاں جہنمیاں دے نال دا تے نہ ہوندا۔ اللہ پاک سنو معاف فرما کے اپنی جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ ہن جناب والا وآخر دعوانا